شاء نہ حاجت روا نہ، یہ صرف اسی کی صفتیں ہیں. مائی مریم اور اس کا بیٹا عیسیٰ جو ہے یہ خدائی صفات کے اندر اللہ کے شریک نہیں. پھر اللہ نے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت مائی مریم کی کا تذکرہ کیا. اور دیکھو مائی مریم کی جو ماں تھی کتنی پاک دامن عورت تھی اور نظر مان رہی تھی. انی نظرت لک، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ نظر اور منت اس کا تعلق بھی عبادت کے ساتھ ہے اور یہ بھی صرف اللہ کے لیے باندھنی چاہیے. تو توحید کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے آغاز کے اندر جو ہے نا وہ کیا، اور شرک کی دھجیاں جو ہے نا اللہ نے اڑا کے رکھ دیں اور مسئلہ توحید کو کھول کھول کے جو ہے نا وہ بیان کیا. تو پہلا اصول جو تھا اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کے اندر سمجھا دیا. اے ایمان والو، اگر تمہارا ایمان ہے، اگر تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے، پھر تمہیں کامیابی ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. پہلا اصول جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ آ گیا. دوسرا اصول اسبرو کے لفظ کے اندر آ گیا، صبر کرو. آنے والی تکلیف، جس وقت آپ ایمان کو قبول کر لیں گے نا، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ اور مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو پھولوں کے ہار پڑیں گے. نہ، مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر تکلیفیں جھیلنا پڑیں گی، پھر مصائب آئیں گے، پھر دکھ آئیں گے، پھر سختیاں آئیں گی، پھر پریشانیوں کا سامنا جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. پھر آپ کے اوپر فتوے بھی لگیں گے، پھر آپ کے اوپر جملے بھی کسے جائیں گے، آپ کے ہی اپنے آپ کو جو نا وہ تانے دیں گے. اور تو کتنے پاپیاں دی مسجد جانا ہے، کس طرف چل پڑے ہو جی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جی. یہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں نا، بعض دفعہ مارے بھی کھانی پڑتی ہیں حق کے لیے. توحید کے پیغام کو جو نا قبول کرنے کے بعد آپ کو مصائب کا سامنا جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسبرو، صبر کا مظاہرہ جو نہ کرو. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے کتنے ہی مقامات پر جو نا وہ صبر کا تذکرہ کیا. صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. یہ قریب قریب آپ نے جو ہے نا ایک آیت پڑھی ہے، بالکل اسی صفحے کے اندر جو ہے نا وہ دیکھیں، ایک صفحہ پیچھے جائیں، آخری لائن پہ لکھا ہوا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا. یہ صحابہ کی صفات اللہ بیان کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے رستے کے اندر ستائے گئے، وَقَاتَلُوا، اور لڑنے کے اوپر تل پڑے، وَقُتِلُوا، اور میدان جہاد کے اندر شہادت کا رتبہ انہوں نے جو نفائذ کیا. لَأُكَفِّرَنَّ، یہ کتنی بڑی بڑی جو نا وہ چیزیں ہیں، کوئی چھوٹی چیزیں ہیں. ہجرت کرنا میں نے پچھلے درس میں بتایا کوئی آسان کام ہے؟ کتنا مشکل کام ہے. ہجرت کے لیے اپنے والدین، عزیز و اقارب، اولاد، بیوی، بچے، تجارتیں، معیشت، مکان، املاک، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اخرجوا فی سبیلی، اپنے گھر سے نکالے گئے. کبھی آپ تصور تو کریں، آج آپ کو یہ کہہ دیا جائے آپ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے، چاہو جدھر مرضی جاؤ. کوئی آسان کام ہے؟ کہاں جائیں گے؟ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، چچا بھی ہے، خالہ بھی ہے، ماموں بھی ہے، پھپھی بھی ہے. پھر بھی آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن تو رہ لوں گا، ساری زندگی کے لیے تو نہیں رہ سکتا. کہاں جاؤں گا؟ وَأُخْرِجُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے رستے کے اندر انہوں نے پتھر بھی کھائے ہیں، گالیاں بھی سنی ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کی. وَقَاتَلُوا، حتیٰ کہ اپنی جان تک کا نذرانہ جو ہے نا وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَقُتِلُوا، مارنے اور مرنے کے اوپر جو ہے نا وہ تیار ہو. کتنی بڑی بڑی تکلیفیں اللہ نے جو ہے نا صحابہ کی جو ہے نا وہ ذکر کی ہیں. پھر انبیاء کی تکلیفوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیف کا جو ہے نا وہ تذکرہ سنا ہوگا کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے ان کو یہود کے مدرسے کے اندر بھیجا تھا، تو ایک یہودی نے نازیبہ کلمات اللہ رب العزت کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے تھے. اور تمہارا رب تو بھوکا ہے، مانگتا ہے، ہم سے بھیک مانگتا ہے، ہم امیر ہیں. حضرت ابو بکر سے رہا نہ گیا، زوردار تماچا اس کے منہ کے اوپر جو نہ رسید کیا. دل دکھا تو یہ کام کیا نا. حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابی بکر، میری امت کا سب سے مہربان اور رحم دل انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر. اتنا مہربان اور مشفق اور نرم دل ہونے کے باوجود تھپڑ دے مارا.
اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. قصہ آپ پیچھے سماعت کر چکے ہیں. عرض کر رہا ہوں جس وقت آپ توحید کو قبول کریں گے نا پھر درمیان میں مشقتیں اور تکلیفیں آپ کو جو ہے نا برداشت کرنا پڑیں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا اسبرو، یہ دوسرا اصول ہے. اللہ کے دین کی خاطر تمہیں جتنی بھی تکلیف دی جائے، ستائے جاؤ، صبر کا مظاہرہ تم نے کرنا، بے صبری نہیں کرنی. یوں نہیں کہنا کہ چھڈو یار اس دین وہ مشقتاں ہی مشقتاں نے، تکلیفاں ہی تکلیفاں نے، جدوں دا اس پاسے میں آیا ہوں ادوں دا آرام ہی کوئی نہیں، سکون ہی کوئی نہیں. اپنے آپ کو مشقت برداشت کرنے کا عادی بنائیں. اللہ کی دین کی خاطر تجارت کے لیے مشقت اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ کتنے سفر کرتے ہو، کہاں کہاں تک جاتے ہو، اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جاتے ہو. کبھی لاہور جا رہے ہو، کبھی پشاور جا رہے ہو، کبھی کراچی جا رہے ہو، کبھی بیرون ملک جا رہے ہو. بچوں کے لیے نا کہ میری تجارت مضبوط ہو جائے، میری معیشت مضبوط ہو جائے. کبھی آپ نے اللہ کے دین کی خاطر بھی سختی برداشت کی ہے؟ جب تک آپ اللہ کے دین کی خاطر سختیاں برداشت نہیں کریں گے، تکلیفوں کو برداشت نہیں کریں گے، اللہ کے ہاں آپ کو وہ رتبہ اور مقام نہیں مل سکتا. لعلکم تفلحون اس آیت کا آخری جملہ ہے. کامیابی چاہتے ہو اسبرو، صبر کرو. تو یہ دوسرا اصول اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ بیان کیا. تیسرا اصول وصابرو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ. لفظی ترجمہ اس کا بھی وہی ہے کہ صبر کرو، اسبرو وصابرو. لیکن مفسرین نے تھوڑا سا جو ہے اس میں فرق کر دیا. اسبرو خود جو ہے نا وہ ڈٹے رہو، وصابرو اور جس وقت میدان جہاد کے اندر تمہارا پالا پڑ جائے نا، دشمن سے مقابلہ پڑ جائے، پھر پیٹ پھاسو بالصبر. اسبرو، دین کی خاطر قربانیاں جو ہے نا وہ دیا کرو. اور بعض مفسرین نے یہ بھی جو ہے نا وہ ترجمہ کیا جی خود بھی ایمان کے اوپر قائم رہو اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر ڈٹ جانے کا حکم دیا کرو. اسبرو وصابرو، خود بھی ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ ڈٹنے کا حکم دو. یہ جو صبر ہے نا، صبر یہ مختلف چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کا معنی مختلف ہوتا ہے. بعض اوقات صبر کا معنی ہوتا ہے صبر علی الطاعات، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اوپر ڈٹ جانا، صبر کرنا. اور صبر کا ایک معنی ہوتا ہے صبر عن المعصیت، کہ گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے. صبر کا ایک معنی ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے روک لینا. اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا، بس اپنے آپ کو ان کاموں سے جو ہے نا وہ روک لو. اور صبر کا ایک معنی ہوتا ہے صبر عن المصائب، کہ مصائب کے اوپر صبر علی المصائب، مصائب کے اوپر جو صبر کرنا، تکلیفوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں تکلیف دی جاتی ہے، ستائے جاتے ہو، نماز پڑھو. نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے جو ہے نا اللہ سے استعانت جو ہے نا وہ حاصل کرو، اللہ سے مدد جو ہے نا وہ حاصل کرو. تو تیسرا اصول جو ہے نا وہ یہ بیان کیا وصابرو، میدان جہاد کے اندر ڈٹ جاؤ. میدان جہاد اگر دشمن کا پالا پڑ دے، دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے، بھاگنا نہیں ہے. کبھی دل کے اندر یہ خواہش نہ لایا کریں کہ کاش پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو نا، بڑا مزہ ہے. نہ، یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. دشمن کے مقابلے میں آنے کی کبھی خواہش نہ کرو. ہاں اگر اتفاق سے ایسا جو ہے نا وہ ہو گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آنا پڑ ہی گیا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر دشمن کی صفوں کے اندر گھسنا ہے، پھر اپنے تن من دھن کی بازی جو ہے نا وہ لگا دینی ہے، پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا کے دفاع بھی کرنا ہے اور اس کا جو ہے نا رد بھی کرنا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر جہاد بھی کرنا ہے. اللہ سے عافیت مانگا کرو، جنگ نہ مانگا کرو. اگر جنگ آ جائے تو پھر پیٹھ دے کے بھاگا نہ کرو. جو انسان میدان جہاد سے پیٹھ دے کے بھاگتا ہے نا،
اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ سب سے برا انسان اللہ کے ہاں وہ انسان ہے جو میدان جہاد سے بھاگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کبیرہ گناہوں کی نشاندہی کرائی ہے نا، ان میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ میدان جہاد میں شریک ہونے کے باوجود اپنے موت کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یہ پیٹھ دے کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے نا وہ نہ کیا کرو۔ وصابرو، اور ثابت قدمی کا جو ہے نا مظاہرہ کیا کرو۔ ورابطو، چوتھا اصول بیان ہو رہا ہے جی، ورابطو، دشمن کے مقابلے میں مستعد ہو جاؤ، تیار رہو۔ ربط جو ہے نا، ربط، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا، گرا لگانا، باندھنا۔ پھر اس کا معنی تھوڑا سا وسیع ہوا تو اس کا معنی ہے گورا باندھنا، اور زیادہ اس کے معنی کے اندر جب وسعت آئی نا تو اس کا معنی ہے جنگ کے لیے گورا باندھنا۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے کو باندھنا کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے۔ پھر اور زیادہ جب اس کے معنی کے اندر وسعت آئی نا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میدان جہاد میں جو اسلام کی آخری سرحد ہے، اسلام کے علاقے کی، سرزمین کی جو آخری سرحد ہے، اس سرحد کے اوپر کھڑے ہو کے پہرا دینا، تاکہ دشمن کا رخ اس طرف نہ ہو، دشمن جو ہے نا اس طرف آ بھی نہ سکے۔ اب جو ہے نا یہ اس معنی کے اندر ہے کہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اسلام کے سرحدوں کی نگہبانی کرنا، اسلام کے سرحدوں کے اوپر کھڑے ہو کے نگرانی کرنا کہ دشمن جو ہے نا وہ اس طرف نہ آ جائے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر اس بندے کے اتنے فضائل ہیں نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی سرحد کے اوپر کھڑے ہو کے جو بندہ اسلام کی سرحد کو تحفظ فراہم کرتا ہے، کوئی انسان ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے نا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے چھوڑ دے، میں نفل کی بات کر رہا ہوں، نفلی روزے ساری زندگی رکھتا رہے، نفلی عبادت ساری زندگی کرتا رہے، اس مجاہد کے جو نا رتبے کو نہیں پا سکتا جو ایک لمحے کے لیے اسلام کی سرحد کے اوپر کھڑے ہو کے نگہبانی کرتا۔ چھوٹا سا معمولی سا جو ہے نا اس کا فائدہ ہے جی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 1000 مہینوں کا قیام اور سیام، 1000 مہینوں کی نفلی عبادت اور روزے جو ہے نا رکھنے والا انسان اس کے مقابلے کے اندر جو ہے نا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اسلام کی سرحدوں کا محافظ بنتا ہے، اللہ اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھتے، اس کو عذاب قبر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مرنے کے بعد اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، کسی عمل کا اس کا اجر اور ثواب نہیں ملتا، جو کر چکا بس جی۔ لیکن اسلام کی سرحد کی پہرے داری کرنے والا انسان اگر اس حالت کے اندر کبھی مر بھی جائے نا، اللہ اس کے عمل کو منقطع نہیں کرتے، برابر اس کو اجر اور ثواب جو ہے نا ملتا رہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے؟ کیوں؟ اس ایک بندے کی وجہ سے۔ کبھی آپ تصور کریں نا آنکھیں بند کر کے ذہن کے اندر کہ ایک بندہ اسلام کی سرحد کے اوپر کھڑا ہے، کلاشنکوف اس نے تانی ہوئی ہے، سارے پیچھے بستی والے سوئے ہوئے ہیں، یہ اکیلا جناب ادھر بیدار آنکھ کے ساتھ ادھر جو ہے نا وہ کھڑا ہے، دشمن اس طرف نہ آ جائے، سارے لوگ امن اور چین کی نیند سو رہے ہیں، کچھ عبادت کرنے والے امن کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، بچوں کی زندگی محفوظ ہے اس بندے کی وجہ سے، عورتوں کی عزت اور عصمت محفوظ ہے تو اس مجاہد کی وجہ سے، عابدین کی عبادت اگر وہ امن اور چین کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس مجاہد کی وجہ سے، رات کو سونے والے اگر میٹھی نیند سو رہے ہیں تو اس مجاہد کی وجہ سے۔ کتنی چیزیں ہیں جی، پوری بستی کا انحصار اس جو ہے نا ایک مجاہد کے اوپر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہے یہ بھی سو جائے یا اسلام کی سرحد کو چھوڑ کر بھاگ جائے، عورتوں کی عصمت محفوظ رہ سکتی ہے، بچے محفوظ رہ سکتے ہیں، آپ کی تجارت محفوظ رہ سکتی ہے،
آپ کی معیشت، آپ کا مال، آپ کی املاک محفوظ رہ سکتی ہیں؟ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ بندہ کتنا اونچا کام کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی سرحد کی نگرانی کرنے والا جو انسان ہے، اللہ رب العزت اس کی موت کے بعد بھی اس کے عمل کو جو دنیا کے اندر یہ نیکی کے کام کرتا رہتا تھا برابر اجر ثواب دیتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ سلسلہ جو ہے نا وہ منقطع ہوتا ہی نہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو دو آنکھیں جو ہے نا وہ بڑی پسندیدہ آنکھیں ہیں۔ ایک وہ آنکھ جو رات کے خلوت اور تنہائی اور اندھیرے کے اندر اللہ کے ڈر اور خوف سے جو ہے نا وہ روتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو رات کو بیدار ہو کے اسلام کی سرحد کی جو ہے نا وہ نگہبانی جو ہے نا وہ کرتی ہے۔ یہ رباط کی ظاہری صورت ہے۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ گورے باندھنے کو۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی سرحد کی نگرانی کرنے کو۔ جس طرح گھوڑا جہاد کے لیے باندھا جاتا ہے، اس بندے نے اپنے آپ کو سرحد کے اوپر باندھ لیا۔ یہ رباط، یہ اسلام کی ظاہری جو ہے نا یہ رباط کی ظاہری صورت ہے۔ ایک رباط کی باطنی صورت ہے۔ دیکھیں ظاہری صورت کے اندر دشمن جو ہے نا وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اور باطنی صورت میں باطنی طور پہ ہمارا کون دشمن ہے جی؟ شیطان۔ وہ بھی ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے جی، کبھی کسی گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے گا، کبھی کوئی تیر جو ہے نا وہ چلائے گا۔ وہ مختلف تیر اور حربے استعمال کر کے ہمیں جو ہے نا اسلام سے نکالنے کی کوشش جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ تو جس بندے نے اس اپنے جسم کے اوپر اسلام کی سرحدوں کو محفوظ کر لیا کہ شیطان کو پھٹکنے نہیں دیا، اس کے وسوسے کے پیچھے نہیں چلا اور اپنا تحفظ فراہم کر لیا، اپنے آپ کو تحفظ جو ہے نا وہ فراہم جو نہ دے، یہ ہے باطنی رباط۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز جو ہے نا وہ بتا دوں جس کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ جو ہے نا معاف ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے تمہارے درجات جو ہے نا وہ بلند ہو جائیں گے۔ ایک وہ بندہ جو مسجد کے اندر آتا ہے، باوجود سخت سردی کے مشقت برداشت کر کے کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، باوجود درد اور تکلیف ہونے کے پھر بھی جو ہے نا وہ کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر دوسری نماز آنے کا انتظار جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ ہر وقت وہ اسی کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے گیا ہے جی، دوسری نماز کے انتظار کے اندر لگا ہوا ہے، دوسری نماز پڑھ کے گیا جی، تیسری نماز کے انتظار کے اندر جو ہے نا وہ لگا ہوا، دل اس کا مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ جس طرح اس بندے نے اپنے آپ کو سرحد کے اوپر باندھ لیا تھا نا، اس نے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ باندھ لیا جی۔ آپ نے فرمایا ذالکم الرباط، یہ بھی رباط ہے۔ جو بندہ اپنے اس جسم کی جو ہے نا وہ حفاظت کر رہا ہے اور شیطان کا تسلط اس کے اوپر چلنے نہیں دے رہا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی جو ہے نا وہ پیروی کے اندر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے۔ یہ چوتھا اصول ہے جی، ورابطو، دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ تیار رہو، ورابطو، دشمن کے مقابلے میں مستعد رہو، ورابطو، ہمیشہ دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تیار رکھو، کبھی بھی غافل جو ہے نا وہ نہ ہو۔ اور پانچواں اصول اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار جو ہے نا وہ کرو، ہر دم اللہ سے جو ہے نا وہ ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کی حکم عدولی نہ کرو، اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچاتے رہو۔ اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے نا تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا شریعت کی حدود کی جس بندے نے حفاظت کی ہے، شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے روکا نا وہ بندہ ان کاموں سے رک گیا، یہ اس بندے نے تقوی جو ہے نا وہ اختیار جو ہے نا وہ کر لیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر جس وقت تقوی کی تشریح کی نا تو بعد میں آخر میں یہ آیت لکھ دی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں جس بندے نے اس کے اوپر عمل کر لیا بس اس نے تقوی کو جو ہے نا وہ اختیار کر لیا۔ تو اس صورت کے اندر تو اللہ رب العزت نے کئی احکامات کے ساتھ جگہ جگہ جو ہے نا وہ تقوی اختیار کرنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا۔ پھر فرمایا لعلکم تفلحون، جس بندے نے ان چیزوں کو اپنا لیا،
ان ساری صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا، ایمان بھی لے آیا، تکلیفوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ بھی کیا، دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد کے اندر جو ہے نا ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا، اور اپنے آپ کو دشمن کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار بھی رکھا، اور ہر دم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ سے ڈر کے گزارا۔ لعلکم تفلحون، کامیابی اسی کا مقدر ہے، وہی بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ہوگا۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، اس صورت کے اندر اللہ نے 4 مضمون بیان کیے، اب خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ چاروں مضمون اللہ نے اس آخری آیت کے اندر بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنو کے اندر 2 چیزیں بیان کی، ایمان اور رسالت، توحید اور رسالت۔ توحید کیوں؟ ایمان کیا ہے جی؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا، نبیوں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، روز آخرت کے اوپر، وہ ساری چیزیں جو نا اس کے اندر آ گئی، ایمان بھی آ گیا، رسالت بھی آ گئی۔ اور اصبروا وصابروا ورابطوا، اس کے اندر جو نا جہاد بھی آ گیا۔ جہاد کیسے ہوگا؟ اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس کے لیے انفاق کی ضرورت ہے، تو ضمناً جو نا جہاد کے ساتھ انفاق بھی جو ہے نا وہ آ گئے۔ اس کو آپ یوں سمجھے نا جیسے سورہ عصر ہے نا، سورہ عصر، سورہ عصر کا پورا مضمون اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، یہ ایک جملہ ہے جی کہ سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہاں فرمایا آخری جملہ لعلکم تفلحون، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، کامیاب کون ہے جی؟ لعلکم تفلحون، ان صفات والا کامیاب ہے۔ اور آگے فرمایا، ادھر کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، اور ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان آمنو اس آمنو کے مقابلے کے اندر جو ہے نا وہ کر لیں۔ اور ادھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات کیسے ہے جی؟ اس کو آپ واتقوا اللہ کے ساتھ جوڑ لیں۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس نے اللہ سے ڈر کر اپنے عملوں کو درست کر لیا جی۔ تو وعاملوا الصالحات کا مفہوم جو ہے نا واتقوا اللہ کے اندر جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کا مفہوم اصبروا وصابروا ورابطوا کے اندر جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ اس پوری صورت کا جو خلاصہ تھا، مضمون تھا، اللہ نے یہ چند جملوں کے اندر جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ بس جی یہ صورت جو ہے نا ہماری ختم ہو گئی۔ بس ایک بات چھوٹی سی سماعت فرما لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ایسی صورتیں ہیں جو کل قیامت کے دن خیموں کی شکل کے اندر آئیں گے۔ اللہ ان کو بڑا روشن کر کے جو ہے نا وہ لائے گا۔ یہ روشنی کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے، جو لوگ اس کے مضامین کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے تھے، جو اس کے اوپر اعتقاد جو ہے نا وہ رکھتے تھے اور اپنی زندگی اس کے مطابق جو ہے نا وہ گزارتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ صورت روشن ہو کے آئے گی، اور ان لوگوں کے لیے یہ صورت سفارشی بن کے آئے گی، اللہ کے دربار کے اندر سفارش کرے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کی، سارا دن جو ہے نا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اس وقت تک جو ہے نا اللہ کے فرشتے جو ہے نا ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ 3.25 سال کی مدت میں ہماری یہ سورت جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے، اور 63 دروس کے اندر جو ہے نا یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کا جو درس ہے ہم باہر سے مشاورت ہو رہی ہے، ابھی کسی مہمان کو دعوت دیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا سورہ نساء کا باقاعدہ طور پہ متصل ساتھ ہی جو ہے نا آغاز کر دیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ۔